ناول وادی الحب از قلم عیشا گل ایپیسوڈ نمبر 1۔ چترال کے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ان کا تنفس یوں بڑھ رہا تھا گویا ہزاروں میل کی ریس لگا کر آ رہے ہوں۔ آج چترال آئے انہیں چھٹا روز تھا اور وہ ایک ہفتے کا ٹور پلان کر کے آئے تھے۔ یار تم لوگوں کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں چڑھنا پہاڑ پہ، دیکھو سانس سے سانس نہیں مل رہا اب میرا۔ رومی نے بیزاریت سے کہتے ہوئے وہیں بیٹھ کر بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور گٹا گٹ پینے لگا۔ لو اس کی تو یہی بس ہوگی، اور بھائی باقی کا پہاڑی راستہ کون طے کرے گا؟ نمیر نے اس کی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ سنان ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا رہا مگر بولا کچھ نہیں۔ رومی نے پہاڑ کی اونچائی دیکھی تو چکرا کر گرنے کا ہوا جب سنان نے اسے جلدی سے تھاما۔ ارے کیا ہو گیا، حوصلہ رکھو، اتنی بھی اونچائی نہیں ہے، یہ تو بس دیکھنے کی حد تک ہے، چڑھنے کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا ہمیں۔ سنان نے اسے تسلی دینے کی خاطر صاف جھوٹ بولا، تجھے کیا میں شکل سے پاگل دکھائی دیتا ہوں یا کوئی 4 سال کا بچہ؟ نہیں بھائی، تم لوگوں کو جانا ہے تو جاؤ، میں یہیں پہ بیٹھا ہوں۔ رومی نے بیک وقت دونوں ہاتھ اٹھا کے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کیا۔ یار ابھی ہم اوپر ہی کتنا آئے ہیں، یہ نیچے ہاتھ لگاؤ، تمہیں زمین محسوس ہوگی اور تم اتنے پہ ہی بس ہو گئی ہے۔ نمیر کی بات پہ سنان نے اسے زبردست قسم کی گھوری سے نوازا کہ میں اسے بس تھوڑا سا کہہ کر تسلی دے رہا ہوں اور تم اسے شروعات کا سنا رہے ہو۔ سنان کی گھوری پہ نمیر خاموش ہو گیا۔ اچھا تمہیں نہیں چلنا تو ٹھیک ہے، ہم جلدی نہیں آئیں گے، اتنا بتا دوں، اتنا لمبا انتظار کر سکتے ہو تو کر لو۔ سنان اسے بتا کر نمیر کے ساتھ آگے بڑھ گیا، جبکہ رومی اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ اوپر جاتے پھر واپس آتے، ایسے تو انہیں شام ہو جاتی اور وہ یوں ان کے بغیر اکیلا نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ چند ہی پل لگے اسے اپنا فیصلہ تبدیل کرنے میں، وہ اٹھا اور جلدی سے چلتا ان کے قدموں سے قدم ملانے لگا۔ نمیر اور سنان مسکرا دیا، نمیر تو چپ نہ رہ سکا۔ تم تو پہاڑ کی اونچائی دیکھ کر بے ہوش ہونے والے تھے، پھر ہوئے کیوں نہیں؟ میں نے سوچا کہ تم لوگوں کو میرے بغیر بھلا کیا مزہ آئے گا، تم لوگوں کا سفر بھی اچھا کٹے اور پہاڑ کے اوپر کا نظارہ بھی میرے سنگ ہونے سے حسین رہے، اسی لیے چلا آیا۔ رومی نے فرضی کالر اچکاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی ہنس پڑے اور آگے بڑھتے رہے، مگر ابھی وہ کچھ ہی اوپر پہنچے تھے کہ سنان کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک دم گر پڑا۔ اس سے قبل کہ وہ مزید نیچے کی طرف گرتا دونوں نے بر وقت اسے تھام لیا، لیکن سنان کی کوہنی زخمی ہو گئی۔ اف یار، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، وہ اس لیے کیونکہ وہ لوگ فرسٹ ایڈ باکس سے ترال تو لائے تھے مگر گھر پہ ہی بلائے تھے۔ وہ لوگ نمیر کے دادا کے بھائی، جنہیں نمیر دادا ہی کہتا تھا، ان کے گھر کے عام پسے تھے۔ اس گھر میں نمیر کے دادا دادی، ان کا بیٹا اور بہو اور ایک شادی شدہ پوتا رہتا تھا جس کے 2 بچے تھے۔ پوتے کو تو فوج سے بہت کم چھٹی ملتی، مگر جب بھی ملتی بے چین ملنے کو چلا آتا۔ نمیر کے دادا بھی آرمی ریٹائرڈ تھے، جبکہ ان کا بیٹا چترال میں ہی کپڑوں کا کاروبار کرتا تھا، مگر وہ چونکہ خود آرمی میں تھے تو اپنی جاب سے محبت کے تحت ان کی خواہش تھی کہ ان کا پوتا بھی آرمی میں جائے۔ نمیر خود بھی بہت کم آتا تھا یہاں، ابھی بھی 3 برس بعد آیا تھا اور اس سے قبل 4 برس کا عرصہ گزرا تھا اسے چترال آئے۔ چترال کے بیشتر مقامات تھے جو اس نے بھی نہیں دیکھ رکھے تھے۔ سنان اپنی چوٹ لیے کھڑا ہوا۔ رومی نے جلدی سے گلے سے اپنا مفلر اتارا اور سنان کے بازو پر باندھ دیا، جبکہ سنان نے اس پہ رومی کو گھورا کیونکہ چیزیں بیگز میں رکھنے کی ذمہ داری رومی کی ہی تھی، اور گھر سے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی اسی نے بم پھوڑا تھا کہ فرسٹ ایڈ باکس تو وہ گھر ہی بھول آیا تھا۔ تب یہ بم اتنی زور سے نہ پھٹا، مگر اب اس کی آواز ان کی سماعتوں کے پردے پھاڑ رہی تھی کیونکہ شدت سے ضرورت تو ابھی محسوس ہوئی تھی۔ اس چوٹ کے ساتھ اب چڑھ لو کہ تم؟ رومی تو پہلے ہی اوپر جانے کے حق میں نہ تھا، اس لیے سنان کا انکار سننے کو تیار کھڑا تھا۔ ذرا سی چوٹ ہی تو ہے نا، بازو تو نہیں ٹوٹا، چلو اب۔ جواباً اس کے لاپرواہ سے لہجے پہ رومی کا تو منہ ہی لٹک گیا، اور یہ لٹکا ہوا منہ سنان اور نمیر کو مزہ دے گیا۔ ارے سنان وہ دیکھو، رومی نے چڑھتے ہوئے باہنی سمت اشارہ کیا۔ دونوں نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا تو وہاں ایک گھر تھا، نہ زیادہ بڑا نہ زیادہ چھوٹا۔ ہاں دیکھ لیا گھر ہے تو اب کیا کریں؟ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ ارے چلو اس طرف چلتے ہیں، وہاں سے طبی امداد بھی شاید مل جائے، اور چند لمحے بیٹھ کر میں آرام بھی کر لوں گا۔ آرام والی بات رومی نے دھیمے سے کہی، مگر وہ دونوں سن چکے تھے۔ ویسے رومی ٹھیک کہہ رہے، چلنا چاہیے ہمیں۔ اس سے قبل کہ سنان انکار کرتا، نمیر بھی اس کا حمایتی بنا جانے کے لیے تیار ہوا۔ کیا ایسے کسی کے گھر جانا مناسب ہوگا؟ سنان نے گھر کی جانب بنے اس سیدھے پہاڑی راستے پر چلتے ہوئے استفسار کیا۔ سنان، تمہیں پہلے بھی بتایا تھا نا کہ یہاں ہر آئے گئے کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں، یہیں پہ تو مہمانوں کو صحیح معنوں میں خدا کی رحمت مانا جاتا ہے۔ تم بس یہی کہنا کہ تمہیں طبی امداد کی ضرورت ہے، یا بس اپنی چوٹ دکھا دینا، اور دیکھنا وہ تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم کون ہو، کدھر سے آئے ہو، بس سیدھا خدمت پیش کریں گے۔ نمیر کتنے مزے سے بتا رہا تھا اور وہ بھی اتنے ہی مزے سے سن رہے تھے۔ چڑھائی کے لیے انہوں نے ایک چھوٹے پہاڑ کا انتخاب کیا تھا، مگر اس پہ چڑھتے ہوئے بھی انہیں دوپہر ہو جانی تھی۔
کیونکہ وہ دیکھنے میں جتنا چھوٹا معلوم ہوتا تھا اتنا تھا نہیں، مگر فی الحال سنان کی کوہنی پر لگنے والی چوٹ کے سبب انہیں اس گھر تک بنے کچھ سیدھے کچھ ڈھلوانی راستے کا انتخاب کرتے ہوئے اس گھر کے دروازے پر طبی امداد کی خاطر دستک دینی پڑی۔ چترال کوہ ہندو کش کے دامن میں واقع پاکستان کے مشکل ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ اس کی آبادی 4 لاکھ کے قریب ہے اور اس میں 17 زبانیں بولی جاتی ہیں، جبکہ ایک چترالی شاعر، ادیب اور صحافی ممتاز کے مطابق 14 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس کی ہسٹری کچھ یوں ہے کہ چترال میں عرب، چائنیز، بودھسٹ اور کلاش کی حکومت قائم رہی۔ 300 صدی عیسوی میں بدھ مت سلطنت یعنی کشان کے حکمران جس کا نام کنشکا تھا، اس نے چترال پر قبضہ کر لیا۔ اس کے 100 سال بعد یعنی 400 صدی عیسوی میں چینی حملہ آور ہوئے اور انہوں نے حکومت قائم کر لی۔ یہ حکومت بہت سخت تھی، اس نے لوگوں پر بہت ظلم کیے، انہیں غلام بنا کر جانوروں سے سلوک کرتے۔ اس دور کے آنے والے 300 سال تک حکومت یعنی علاقے کی بھاگ دوڑ علاقے کے مقامی سرداروں کے پاس رہی، جو کہ عموماً کشان راجا یا چین کے وفادار ہوتے تھے۔ 700 صدی عیسوی میں چینیوں نے پھر سے حملہ کیا اور بعض علاقوں پر چینیوں اور بعض پر کشان کی حکومت رہی۔ چترال کے جن علاقوں میں چین کا قبضہ تھا، 800 صدی عیسوی میں وہ قبضہ ڈھیلا پڑنے لگا تو مقامی سرداروں نے قوت پکڑ لی۔ 1000 صدی عیسوی میں لوئر چترال میں کیلاش قبیلے نے اپنی حکومت قائم کی۔ چترال لوئر میں کیلاش قبیلے نے 1320 تک حکومت قائم رکھی اور اپر چترال میں بہمن کوہستانی نے حکومت قائم کی۔ انہوں نے ایک منظم اور خوشحال حکومت کی بنیاد رکھی۔ 980 میں عربوں نے کئی وسطی ایشیائی علاقے فتح کرنے کے بعد اپر چترال کا رخ کیا۔ عربوں نے اپر چترال میں زیادہ دیر قیام نہ کیا اور بہمن کوہستانی کو اپنا نمائندہ یا امیر مقرر کر کے ایران کے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ عربوں نے اگرچہ علاقے پر ڈائریکٹ حکومت نہیں کی، مگر ان کے آنے سے علاقے میں اسلامی تعلیمات کا رنگ چڑھ چکا تھا۔ تقریباً 1005 تا 1010 عیسوی کے درمیان سومالک جس کا تعلق ازبکستان کے علاقہ چرک سے تھا، اپر چترال کے علاوہ گلگت، چیلاس، ہنزا، سکردو کا حکمران بن گیا۔ سومالک نے اپنی سلطنت کو مرکزی حساب سے چلانے کے بجائے علاقوں میں تقسیم کر کے اپنے بیٹوں کو سونپ دی۔ اس کی حکومت تقریباً 1400 صدی کے اوائل میں ختم ہوئی۔ اس کے بعد شاہ نادر رئیس، جسے مقامی طور پر رئیس طور کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے حکومت کی کمان سنبھال لی۔ شاہ نادر رئیس کی کامیابی کی وجہ مقامی لوگوں کی سپورٹ تھی، کیونکہ عربوں کے آنے کے سبب اکثریت مسلمان تھی، سو انہوں نے مسلمان شاہ کی حمایت کی۔ شاہ نے اس کے بعد لوئر چترال پر حملہ کر کے وہاں بھی حکومت قائم کر لی، جہاں کیلاش کا قبضہ تھا، اور اس طرح پورے چترال پر رئیس خاندان کی حکومت قائم ہوئی۔ اس کے دور میں اسلام مزید پھیلا، کافی سارے کیلاشیوں نے اسلام قبول کیا اور باقی ماندہ چترال کے جنوب میں بمبوریہ، تریمبور اور بریر میں چلے گئے۔ شاہ کے خاندان نے 1320 سے 1590 تک مسلسل حکومت کی۔ 1590 میں بابا ایوب کے بیٹے اور پوتوں نے رئیس پر حملہ کر کے تخت اپنے قبضے میں لے لیا اور یوں 1630 تک انہیں کی حکومت رہی۔ 1630 میں رئیس خاندان کے شاہ محمود نے تخت کٹھور سے واپس چھین لیا اور 1660 تک اس کی حکومت رہی۔ 1660 سے 1697 کے درمیان کٹھور نے پھر سے اپنی حکومت قائم کی۔ 1697 میں شاہ عبد القدیر نے اپنی حکومت قائم کی اور یہ دورانیہ 100 سال تک جاری رہا۔ ایسے ہی ان کی حکومت چلتی رہی، نئی آنے والی نسلیں تخت کو سنبھالتی رہیں اور ان کی حکومت 4 سال تک یعنی 1975 تک رہی۔ پھر پاکستان نے بغیر کسی لڑائی کے چترال کو ضبط کر لیا۔ چترال کے نام کے بارے میں کئی روایتیں ہیں کہ چترال کے رہنے والے اسے چترال ہی کہتے ہیں، ترکستان اور بدخشاں بھی چترال ہی کہتے ہیں، جبکہ افغانستان اسے کاشکار کہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک کاشکار اصل میں کاشگار ہے، جس کے معنی کاش کی گار کے ہیں۔ روایت ہے کہ زمانہ قدیم میں یہاں بودا لوگوں کی حکومت تھی۔ بہمن حکمران کے خیال میں یہاں ہندو کش اور اس کے گرد و نواح میں پریاں آباد تھیں اور ان کی الگ حکومت تھی۔ ان کا دیو کاش نامی حکمران تھا، جبکہ گار سے مراد تنگ وادی کی ہے، اسی وجہ سے یہ کاشگار کے نام سے مشہور ہوا۔ بعض کے خیال سے یہ کاسکار ہے، کاس پیالے کو، جبکہ گار اولے کو کہتے ہیں، کیونکہ یہاں کوہ ہندو کش میں سارا سال برف کی سفید چادر پڑی رہتی ہے، اس وجہ سے یہ کاسکار کے نام سے مشہور ہوا، جس کا معنی اولوں کا پیالہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بگڑ کر کاشگار ہو گیا۔ پھر جب بودا لوگوں کی حکومت فغفور چین نے ختم کی تو اسے بدل کر چتر رکھ دیا۔ اس کے بعد اہل اسلام کی حکومت میں چترار کے نام سے مشہور ہوا۔ وہاں کے باشندے روزمرہ کی زبان میں چترار ہی پکارتے، مگر تحریری کلام میں اسے چترال لکھا جاتا۔ چترال کے شمال میں سلسلہ ہندو کش، جنوب میں دریائے سندھ، کوہستان،
पंचकूड़ा और असमार मशरिक में गिलगित हुंसा और पोनियाल और मगरिब में कोहे हिंदूकश और काफिरस्तान वाक़या है। चित्रालियों का पसंदीदा खेल पोलो है। बाकायदा त्यौहार मनाया जाता है। पोलो शंदूर त्यौहार, पोलो बरोगल त्यौहार और उनमें घोड़ों के अलावा गधों पर भी पोलो खेला जाता है। इसके अलावा तीर अंदाजी, फुटबॉल, क्रिकेट, रस्साकशी, रक्स, उसके अलावा भी दीगर खेल और मुख्तलिफ किस्म के खाने होते थे। बिलाशुबा चित्राल पाकिस्तान का खूबसूरत और साफ तरीन शहर है। पहला दिन। आज उनका चित्राल में पहला दिन था और चूंकि वो एक पहाड़ी इलाका में आए थे तो सोचा कि अपने टूर का आगाज पहाड़ों के दीदार से करें। सुबह तुर्चमेर चले आए। कोहे तुर्चमेर असल में चित्राल का बहुत ही खूबसूरत और बुलंद पहाड़ है। माना राका पोशी बहुत खूबसूरत है और केटू बहुत खतरनाक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये तुर्चमेर को भुला दिया जाए। तहरिश का मतलब है शेडो ऑफ डार्कनेस, जबकि मीर का मतलब है किंग है, यानी इसका मतलब है अंधेरों का बादशाह। और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके नॉर्थ में वखान के मेरोस हैं जिन पे उसका काफ़ी लंबा साया पड़ता है। उसकी लंबाई 7,700 मीटर है और ये चित्राल के नॉर्थ में वाक़ है। पाकिस्तान में वैसे तो बहुत से अजीम पहाड़ हैं, जैसा कि हिमालय के सिलसिले में नागा पर्वत, जिसे कलर माउंटेन भी कहा जाता है। इसका ये नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि इस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। कराकरम में तो जन्नाती पहाड़ों की लाइन है। कराकरम की वजह से ही पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया की सबसे ऊंची 100 चोटियों में से 50 तो उन्हीं के पास हैं। तुर्चमेर को पूरे चित्राल से आसानी से देखा जा सकता है। चित्राल के पहाड़ी सिलसिलों की एक लंबी चोटी हिंदू कश पहाड़ी पहाड़ी सिलसिले में भी सबसे बुलंद है। इस पहाड़ के मुतालिक ये भी मशहूर है कि यहाँ परियों का बसेरा है, मगर परियां किसने देखी सो उसे एक अफवाह समझकर हर कोई हमेशा नज़रअंदाज कर देता है। चित्राल का पहला आधा दिन उन तीनों ने वहीं गुजारा। उस पहाड़ के खूबसूरत नज़ारे के लिए बेहतरीन वक्त सुबह फजर या शाम था और वो लोग रात भर के सफ़र के बाद सुबह फजर वहाँ मौजूद थे। उसकी खूबसूरती में उस वक़्त और भी इजाफा हो जाता था जब ये चित्राल की बादशाही मस्जिद के पीछे किसी पासबान की तरह खड़ा नजर आता। दोपहर के करीब वो लोग चित्राल की वादी एवन आए, जो कि चित्राल से 12 किलोमीटर जनूब में दरिया चित्राल और दरिया बम्बूरियत के सेंटर में वाक़ है। बुलंद चोटियों के दरमियान नीले बहते पुरकशिश दरिया में गिरी ये वादी बहुत ही हसीन थी। ये पुरसकून पिकनिक पॉइंट कहलाता था। यहाँ 2 घंटे गुजारने के बाद वो चित्राल म्यूजियम में आए, जो वाकई एक कदीम वर्षा का बेहतरीन नमूना था। ये 8 जुलाई 2010 में तामीर हुआ। उस अजायब घर में चित्राल, कैलाश, पेशावर, नेस हर कल्चर से मुतालिक चीज़ें मौजूद थीं। सबसे पहले अजायब घर में तोपों ने उनका इस्तकबाल किया। वो तोप के करीब आए और उस पर कंदा नाम को पढ़ा। तोप पे अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान का नाम कंदा था। वो बेचारे साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट हिस्ट्री से दूर भागने और नापाकफियत रखने वाले सोच में पड़ गए कि अब ये कौन था, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने चित्राल, कैलाश और सब मकामात की हिस्ट्री खुलवाई और घोल कर पी ली। साहब जी, ये अफ़गानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान से मौसूम है। जब उन्होंने यहाँ हमला किया और काफिरस्तान के कई बाशिंदों को ज़बरदस्ती मुसलमान किया तो ये तोप इस्तेमाल की। ये उस वक़्त की निशानी है। उन तीनों के मालूम करने पे वहाँ के 9 उम्र लड़के ने उन्हें उस तोप की हकीकत से आगाह किया। यहाँ जो चीज़ें ज़मीन पर खुली पड़ी थी उनमें से एक अलमारी, बड़ी और छोटी चारपाई, मट्टी के तेल से चलने वाला छोटा पंखा जो कि पहले चित्राल के कई घरों में भी चलता होगा, मुख्तलिफ बर्तन, तख्त पोश, जाय नमाज और एक जानवर की लटकी हुई खाल थी। ये खाल कितनी अजीब लग रही है, रूमी ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। इतने 1000 सालों पुरानी खाल ऐसी ही होगी ना, नुमैर ने हंकारा भरते हुए जवाब दिया और साथ ही उस खाल के मुतालिक भी जानकारी हासिल की। ये असल में पुराने वक्तों में दूध जमाने, लस्सी बनाने और पनीर को कई महीनों तक महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होती थी। उस हिस्से के बाद वो उस तरफ आए जहाँ शीशे की अलमारियों में अलग अलग सामान था, जिसमें ज्वेलरी, कपड़े, जूते, खेलों का सामान, हथियार, मौसीकी के आलात जो अलग अलग कल्चर से वाबस्ता थे। उसके अलावा मस्नूई परिंदे, लकड़ी के बर्तन, चम्मच, झाड़ू, गंदम की सफाई के लिए तिनकों की दस्तकारी, गर्ज की हर चीज़ मौजूद थी। मैंने आज तक जितने भी म्यूज़ियम देखे हैं, ये उन सब में से बेहतरीन लगा मुझे। अफ़सोस है कि मैं पहले यहाँ क्यों ना आया। नुमैर ने अपना अफ़सोस ज़ाहिर किया। मुकम्मल अजायब घर देखने के बाद वो लोग रात के 9 बजे वापस आए। रास्ते में एक ढाबे से उन्होंने चाय बिस्किट खाए। चाय बहुत ही लज्जत बख्श थी, जो कि कोयलों पर दम देकर बनाई गई थी, और इस तरह उन्होंने अपनी तरफ से आधा चित्राल देख लिया था, बाकी आधा अभी बाकी था। लकड़ी के उस दरवाजे के दोनों पट खुले हुए थे, बस आगे एक मोटा पर्दा हायल था। नुमैर ने दरवाज़ा खटखटाया तो ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़ा। कौन? पर्दा हटा और एक मध्यम और शाइस्ता सी आवाज़ उनके समातों से टकराई।
سنان نے بھی اختیار سر اٹھا کر بولنے والے کی جانب دیکھا تو اپنی جگہ منجمد ہی ہو گیا، بالکل مجسم، سفید کپڑوں میں ملبوس، دروازے کے پٹ کو تھامے، پردے کی اور سے جھانکتی، چہرے کو ناک سے ذرا نیچے تک چھپائے، جس میں چمکتی لونگ سورج کی شعاع کی مانند روشنی بکھیر رہی تھی۔ وہ اد چھپے چہرے کے ساتھ بھی کوئی سہارا معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی ہوئی لمبی گھنی پلکیں جو اب جھکنے پہ تمام تر تابانی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، وہ آنکھیں، ہاں وہ جھیل سی گہری نیلی آنکھیں، اسے لگا جیسے وہ واقعی جھیل کنارے کھڑا ہو، بس ذرا سا آگے بڑھے گا تو ڈوب جائے گا۔ نظریں چہرے کا طواف کرتی ہوئیں اب اس کے ہاتھوں پر آ ٹھہری، سفید ملائم ہاتھ دیکھنے پر دل مچل اٹھا انہیں چھونے کو۔ اف، یہ عجیب سی خواہش! نمیر نے اسے آنے کی وجہ بتائی تو اس لڑکی نے پردہ ہٹاتے ہوئے انہیں اندر آنے کی اجازت اور جگہ دی۔ پردے کے ہٹنے کی آواز سے مبہوت سا سنان جیسے ہوش میں آیا۔ کون ہے وفا بیٹا؟ دہلیز سے اندر قدم رکھتے ہی سنان کی سماعتوں سے کسی اماں جی کی آواز ٹکرائی۔ وفا! وہ زیر لب بڑبڑایا، ہونٹوں پہ خود بخود مسکراہٹ در آئی، یعنی اسے نام پسند آیا تھا یا یہ نام جان لینے کی خوشی تھی۔ اماں، کوئی مسافر ہے، زخمی ہے اور یا اللہ رحم! وہ اماں جی جن کا نام زلیخا تھا، اس کی مکمل بات سنے بنا فوراً ہی اٹھی۔ ارے بیٹا، کدھر چوٹ لگوا لی؟ دکھاؤ تو ذرا۔ وہ اس طرح متفکر سی بولیں گویا وہ ان کا اپنا بیٹا ہو جس کی چوٹ پہ ایک ماں تڑپ ہی اٹھے۔ سنان تحیر زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ محبت پاش نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ حالت رومی کی بھی کچھ ایسے ہی تھی، مگر نمیر پرسکون یوں کھڑا تھا جیسے یہ اس کے لیے عام بات ہو۔ ان دونوں کے لیے یہ سب نیا تھا مگر نمیر کے لیے نہیں۔ وفا جلدی سے مرہم پٹی لاؤ، اور ہاں پانی بھی لاؤ، بچے کا زخم بھی دھو دیں۔ اماں جی وفا کو آوازیں دینے لگی جبکہ سنان نے پورے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ دروازے کے ساتھ ہی چھوٹا سا باتھ روم تھا جس کے ساتھ کچھ خالی جگہ تھی جہاں پردہ حائل تھا۔ ہاں بس ذرا سے سرکے ہوئے پردے سے ایک عدد پانی کی ٹوٹی نظر آ رہی تھی جس کے آگے چھوٹا سا پائپ فکس تھا۔ پانی کے نظام کے لیے دروازے کے ساتھ ہی دیوار کی نچلی جانب چھوٹا سا سوراخ تھا جس سے لوہے کا پائپ اندر کی جانب آیا ہوا تھا۔ یقیناً یہ اس گھر کی واحد پانی کی ٹوٹی تھی اور شاید باتھ روم میں بھی کوئی بالٹی ہی بھر کے رکھی گئی تھی۔ اس ٹوٹی کے نیچے پانی کا بھرا ٹب تھا۔ یہ گھر پہاڑ سے اتنی زیادہ اونچائی پہ نہیں تھا، تبھی پانی کا تھوڑا بہت سسٹم موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ دھلے ہوئے برتن دکھائی دیے اور بالکل اسی دیوار کے ساتھ ایک کمرہ تھا، جبکہ کمرے کے ساتھ برآمدہ جس کی ایک سائڈ پہ چارپائیاں کھڑی کی گئی تھی جبکہ دوسرا حصہ کچن کے لیے مختص تھا۔ صحن کی دوسری سائڈ خالی تھی، زیادہ تر وہاں پودے ہی دکھائی دیے اور جس طرف وہ بیٹھے تھے وہاں ایک کداور درخت اپنی شان لیے کھڑا تھا۔ گھر میں کوئی بھی سیڑھیاں نہیں تھی کیونکہ صحن چھت سے آ رہی تھا۔ وفا ان کی آواز پہ مرہم پٹی لیے چلی آئی مگر پانی لانا یکسر بھول گئی، جس کے سبب وہ واپس پلٹی تو سنان بول اٹھا، مجھے بتا دیں پانی کس طرف ہے، میں خود جا کر دھو لیتا ہوں۔ وفا نے اماں کی جانب اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو انہوں نے سر کو اسپات میں جنبش دیتے ہوئے اسے ساتھ لے جانے کا اجازت نامہ جاری کیا، جسے سنان بھی دیکھ چکا تھا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ پردے کی اس پار اسے مٹی کے بنے مٹکے کے پاس لے آئی، گلاس سے پانی نکال کر اس کی طرف بڑھایا تاکہ وہ زخم دھو لے۔ زخم دھونا تو ایک بہانہ تھا، اسے تو بس وفا کو اور بھی قریب سے دیکھنا تھا۔ وہ اسی انداز میں ایک ہاتھ سے چہرے کو ناک تک چھپائے ہوئے تھی۔ اگر آپ پانی ڈالیں تو میں ایک ہاتھ سے زخم صاف کر لوں۔ وفا کو پانی ڈالنے کا کہا گیا بلکہ گزارش کی گئی۔ وہ چپ چاپ پانی بہانے لگی تو سنان زخم دھونے کے ساتھ ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ آہ! بے اختیار سنان کے منہ سے درد بھری آہ نکلی۔ اسے کہاں آتا تھا زخم دھونا؟ زور زور سے صاف کرنے کے باعث تھوڑا سا خون پھر سے باہر نکلا۔ ارے اب ٹھیک تو ہے، اس طرح نہیں دھوتے زخم، وہ جلدی سے بولی اور اسی دوران ہاتھ سے دوپٹہ پھسلا اور بادلوں کی اوٹ میں چھپا چاند بے نقاب ہو گیا۔ ہاں، وہ بس تھوڑا سا۔ بولتے بولتے لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ نظر جب اس پری چہرے پر پڑی تو زبان گویا گنگ ہو گئی۔ وہ سرخ گال، گلابی ہونٹ اور تھوڑی پر بنا تیل، گردن میں پہنی سادہ سے نازک چین اور گردن کے سائڈ پہ گول جلنے کا نشان۔ اس نشان پر آ کر سنان کی نظریں ٹھہر سی گئی۔ اس وجود میں بھی کوئی داغ ہو سکتا ہے، یہ اس نے سوچا نہ تھا، مگر پھر یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ چاند میں داغ تو ہوتے ہی ہیں۔ وہ چاند اس کی نظروں سے گھبرا کر پھر سے بادلوں کی اوٹ میں چھپنے لگا جب وہ بول پڑا، بادلوں میں چھپا چاند اچھا تو لگتا ہے مگر ہر کوئی اسے مکمل اور بے نقاب دیکھنے کا متمنی ہوتا ہے، اور مزے کی بات کہ چاند کو جتنا بھی دیکھ لو اسے نظر نہیں لگتی۔ متانت سے اسے تکتے سنان کی بات میں ایسا کیا تھا کہ دوپٹے کو چہرے تک لے جاتے اس کا ہاتھ وہیں تھم گیا بلکہ جامد ہی ہو گیا۔ سنان کے لفظوں میں چھپا مفہوم اس کے لیے سمجھنا ہرگز مشکل نہ تھا، مگر حیرت کی بات اس کے لیے یہ تھی کہ اب کہ وہ چہرہ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ مجھے زخم دھونا نہیں آتا اور دیکھیں اسی چکر میں خون پھر سے بہہ نکلا۔ سنان نے زخم پہ ایک اچٹی نگاہ ڈالنے کے بعد بیچاروں کی مانند کہتے ہوئے پھر سے اس کی جانب دیکھا۔
चंद लम्हे वो उसकी कोहनी से बहती नन्ही खून की बूंदों को तकती रही, मगर फिर कशीफ हाथ मुतहरिक हुआ तो उसे आगे बढ़ाती उसके जख्म को धोने लगी। आज से कबल उसने कभी किसी मुसाफिर के जख्म को छुआ तक नहीं था, साफ करना तो दूर की बात थी। सनान के मजबूत दूधियाली बाजू को जब उसके हाथ ने छुआ तो उस लम्ह से सनान को हैरत का झटका लगा। वो यही तो चाहता था, मगर ये ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी उसका उसे अंदाजा नहीं था। वो तो एकदम से मचलती उस आरजू को तृष्णा ही समझे बैठा था। मखमली उंगलियों ने धीरे से उसका जख्म साफ किया। जख्म क्या साफ हुआ, वो फौरन से कबल वापस पलटती कमरे में कहीं गुम हो गई। सनान जो उस दौरान उसे ही तके जा रहा था, उसकी जाने पे गोया होश की दुनिया में वापस लौटा। उफ, क्या हो गया है सनान तुझे? क्या कभी कोई हसीन लड़की नहीं देखी? उसने खुद को डपटा। हुस्न तो बहुत है दुनिया में, मगर जो अपने दिल को भा जाए उससे हसीन भला फिर कौन दिखता है? दिल ने जवाब देना मुनासिब समझा। सुनिए। वो कमरे के दरवाजे की तरफ देखकर सरदार भरता वापस पलटने को था जब उसे पुकारा गया। खजा में फिर से बहार आ गई। सूखे पत्तों ने गोया चमन को अलविदा कहते हुए हरे भरे पत्तों का इस्तकबाल किया। वो उसके रूबरू चली आई। ये रुमाल जख्म पर रख लीजिए, खून बह रहा है। माजरत पर मेरे पास यही रुमाल है। वो इतना कहती फिर से हवा की झोंके की मानिंद वापस पलट गई। वो उस इनायत पे खुशी से झूमी उठा, मगर उसकी माजरत को समझ ना पाया। उसे भी एक से ज्यादा रुमाल की तलब ना थी, मगर जब उसने रुमाल जख्म पर रखने की खातिर खोला तो बात का मतलब समझ में आने में देर न लगी। हाथ वहीं रुक गया, क्योंकि रुमाल पर बड़ा सा एस लिखा था, यानी उसके नाम का पहला हर्फ। लेकिन वो उसके लिए नहीं था, इतना वो जानता था। वो किसी गलत फहमी का शिकार न हो जाए, इसीलिए वफा ने एक ही रुमाल होने की माजरत की। बात तो उदासी की थी, मगर वो उस पर भी मुस्कुरा दिया कि उसकी कोई निशानी तो हाथ आई, और वो भी इतनी खूबसूरत। वो उसे जख्म पर रखने की बजाय अपनी कमीज की जेब में महफूज करता पलट आया। कुछ देर अम्मा जी की मोहब्बत को देखते हुए वो वहां रुके, मगर फिर वापसी का सोचा। अरे बेटा बैठ जाते, तुम लोग खाना तो खा के जाओ भला। जुलेखा ने उन्हें जाने के लिए तैयार खड़ा देखा तो बोल पड़ी। अरे नहीं अम्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नुमैर ने मोहब्बत से बोलते हुए खाने की माजरत कर ली। दोबारा जब भी आओ तो इधर ज़रूर आना। जुलेखा को भी वो तीनों बच्चे बहुत अच्छे लगे, जो कि बच्चे बिल्कुल भी ना थे। खासकर सनान उन्हें बहुत भाया था। सनान की नज़रें तो बस उसे दोशीज़ा को ढूंढ रही थी, जो उसका दिल चुराने के बाद अब कहीं दिख ही नहीं रही थी। जुलेखा ने उन्हें एक बार फिर से अपने घर से नीचे की तरफ का सीधा रास्ता समझा दिया। वो जो इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे थे, अब आसानी से वापस जाने वाले थे। दरवाजे से कदम बाहर रखते हुए उसने एक नज़र पलट कर फिर से पीछे देखा तो कमरे के दरवाजे के पास किसी के सफ़ेद दुपट्टे का पल्लू दिखाई दिया, यानी कोई तो था जो उसे भी छुप कर देख रहा था। सनान वापस पलटा तो वो दोशीज़ा सामने आई और नीली जीन्स और काले कुर्ते में मलबूस उस मजबूत जान की पुश्त को देखा, जो खुद भी उसी को देखने का मतमनी था। मगर वो सामने भी कब आई, जब वो पलट चुका था और आखिर दरवाजे पे सिर्फ पर्दा ही लहराता रह गया। जाने वाले तो चले जाते हैं फिर कभी ना आने के लिए, मगर अपनी यादें यहीं छोड़ जाते हैं। वफा ने एक सरदार भरी और कमरे में आकर आज के दिन को अपने दिलो दिमाग के कैलेंडर से निकालने की सही करने लगी। मगर कभी कभी कुछ दिन भुलाने के बावजूद भी भुलाई नहीं जाते। उल्टा दिलो दिमाग भी ऐसे नक्श छोड़ जाते हैं जो मिटाए नहीं मिटते। दूसरा दिन। बुनियादी तौर पर उनके चित्राल आने का मकसद कैलाश के कल्चर को जानना था। सुन तो उन्होंने बहुत रखा था, मगर वहाँ का कल्चर, रहन सहन, रस्म रिवाज वो जाकर देखना और सुनना चाहते थे। कैलाश, जो कि आमतौर पर काफिरस्तान के नाम से मशहूर है, पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल मगरब यानी कोह हिंदू कश कोहे हिंदू कश में वाक़ एक कबीला, यानी ऐसा इंसानी इलाका जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल में आबाद है। चित्राल से 35 किलोमीटर दूर 2-3 घंटे का सफ़र है। ये चित्राल में 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। बरीर, जो कि एक पसमानदा इलाकों में से एक है, यानी कैलाश का सबसे छोटा हिस्सा। दूसरा रेम्बोर है, जबकि तीसरा और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा हिस्सा बम्बूरियत है। सियाह ज़्यादातर बम्बूरियत का ही रुख करते, सो उन्होंने भी बम्बूरियत का रुख किया। जहाँ सबसे पहले उन्होंने फिश फार्म देखा, वहाँ चूंकि फूलों और दरख्तों की बहबाद थी और दरिया भी बहता था, सो उन्होंने बम्बूरियत देखने को ही तरजीह दी। एक रेस्ट हाउस में उन्होंने रात गुजारी। बम्बूरियत में बहुत सी मसाजिद हैं, क्योंकि वहाँ की 70% आबादी मुसलमान है। तरूर फार्म से एक सड़क अफगान बॉर्डर को भी जाती है। बम्बूरियत से रैम्बोर का फासला 11 किलोमीटर, जबकि बरीर का 5 किलोमीटर है। कहा जाता है कि बुनियादी तौर पर कैलाशियों का ताल्लुक यूनान से है, मगर तारीख में ऐसी कोई मोतबर शहादत नहीं पाई जाती जिससे कतई तौर पर यह कहा जा सके कि उनका ताल्लुक यूनान से है। अलबत्ता अलेक्जेंडर और ग्रेट सिकंदर आजम से उन्हें यूनानी बताया जाता है। एक राय यह है कि कैलाश के लोग अफगानिस्तान के रास्ते सिकंदर आजम के साथ यहाँ आए थे
اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ یونانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس ماہرین آثار قدیمہ کی جدید تحقیق کے مطابق کیلاشی لوگ آرائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور آرائی کئی خداؤں کو مانتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ بات قطعی ہے کہ یہ لوگ چترال کے بہت ہی قدیم باشندے ہیں۔ عرصہ دراز سے جو چترال میں آباد ہوئی وہ یہی قوم تھی۔ مورخین اس بات سے متفق ہیں کہ چترال میں سب سے پہلی حکومت سومالک بادشاہ کی ہوئی، پھر چترال میں رئیس خاندان آ کر آباد ہوا اور اس نے کیلاشیوں کو شکست دی اور پورے چترال پر قابض ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کٹھور آئے، انہوں نے رئیس کو شکست دی۔ کیلاش نے کئی بار کٹھور کی مذمت کی، اٹیک کیا مگر ناکام رہے۔ بالآخر چترال پر پورے کٹھور کا قبضہ ہو گیا۔ ہر جگہ یہی کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کیلاش کے بارے میں ٹھیک سے جاننا ہے تو باقاعدہ کیلاش جانا پڑے گا ان کے کلچر سے واقفیت کے لیے۔ یہ لوگ اگر اپنی اصل حالت میں اپنے کلچر، تہذیب و تمدن، ثقافت اور مذہب کے ساتھ موجود ہیں تو صرف بریر، ٹمبور اور بمبوریت میں۔ ان کی زبان کیلاشا یا کیلاشوار کہلاتی ہے۔ یہ وادی مختلف ادوار میں اپنی مذاہب بدلتی رہی ہے، جس میں بدھ مت اور ہندو مت قابل ذکر ہیں۔ البتہ اب تک کافی آبادی مسلمان ہو چکی ہے۔ نسلی لحاظ سے وہ کیلاشی ہی تھے، مسلمان بعد میں ہوئے۔ جو مسلمان ہوتے جاتے انہیں شیخ کہا جانے لگا۔ کافرستان اصل میں کیلاش کو ان کے عجیب و غریب رسم و رواج کے سبب کہا جاتا ہے، مگر سب سے بڑی وجہ یہ کہ ان کے نزدیک خدا کا تصور موجود تو ہے مگر وہ کسی پیغمبر کو نہیں مانتے۔ وہ مساجد میں نہیں جاتے، نمازوں کا کوئی تصور نہیں، روزوں کا کوئی تصور نہیں، مگر وہ ہر چیز میں خدا کا تصور پاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہمارے میسنجرز ہوتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ اسے خدا تک پہنچاتے ہیں۔ ایک اور عقیدہ، اور وہ یہ کہ بہت سے مذاہب کا ماننا ہے کہ کائنات ان عناصر آگ، ہوا، پانی، مٹی سے مل کر بنی ہے، مگر کیلاشی یہ نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک صرف دو ہی عناصر ہیں اور وہ ہیں مادہ یعنی جسم اور غیر مادہ یعنی روح، اور یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ ان کے مطابق روح پہلے بنائے گی اور جسم بعد میں۔ سب تو وہ جانتے ہی تھے، مگر مزید جاننے اور وہاں کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے انہیں وہاں جانا تھا۔ سو وہ چترال آ کر دوسرے دن وادی کیلاش چلے آئے اور سارا دن اور ایک رات یہیں گزاری۔ اگلی دوپہر میں ان کا ارادہ واپس جانے کا تھا، کیونکہ وادی کیلاش تک جانے کا راستہ بہت ہی سنسان اور پرخطر تھا، جو ایسی کیفیت طاری کر دیتا تھا کہ الفاظ میں بتانا مشکل ہو جائے۔ اسی سبب انہوں نے رات کے سفر سے گریز ہی کیا۔ وہ چترال سے کیلاش 2.5 گھنٹے میں پہنچ گئے تھے اور وہاں کی رسم و رواج، تہذیب و تمدن کو جانتے رہے اور رات گیسٹ ہاؤس میں رکے۔ بلا شبہ کیلاش کے لوگ بہت مہمان نواز اور صاف دل تھے۔ انہوں نے اپنے گھروں میں رہنے کی خوش دلی سے دعوت دی، لیکن انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔ ہاں، لیکن سارا دن اور رات 10 بجے تک کا وقت انہوں نے کیلاشیوں کے ساتھ گزارا۔ اگلی صبح ارد گرد کی جگہوں کا نظارہ کیا اور کیلاشیوں سے ان جگہوں کے متعلق معلومات حاصل کرتے رہے۔ فجر کی نماز وہ ادا نہ کر سکے کیونکہ جلد اٹھ نہ سکے تھے، مگر ظہر کی نماز مسلمانوں کے گاؤں میں ان کی مسجد میں ادا کی۔ رومی تو یہاں خاص کر قاتل حسیناؤں کے چکر میں آیا تھا، کیونکہ وادی کیلاش کو پریوں، قاتل و کافر حسیناؤں کی وادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہاں کی لڑکیوں میں خوبصورتی واقعی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، مگر رومی کو کوئی بھی دل سے نہ بھائی، اور دل میں یہی کہہ کر سب کو نظر انداز کرتا گیا کہ لڑکیاں تو ہمارے پنجاب کی ہی حسین ہیں، وہی گندمی، سانولی، سلونی، سفید، یہ بھی بھلا کوئی حسن ہوا؟ بلی جیسی تیز آنکھیں، حد سے زیادہ سفید رنگت، نئے نقش بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہاں کی خواتین وہاں کی ثقافت کا چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ انہوں نے اونی سوتی کپڑوں کے کالے رنگ کی لمبی پوشاکیں پہن رکھی تھیں، جس سے انہیں سیاہ پوش بھی کہا جاتا۔ البتہ ان کے تہواروں میں ہر رنگ کے کپڑوں میں گھومتی لڑکیاں نظر آتی ہیں۔ خواتین سر پر ایسی ٹوپی پہنتی جو کہ کمر تک لٹک رہی ہوتی اور جس پر سپی موتی ستارے وغیرہ موجود ہوتے، جبکہ گلے میں موتیوں کا ہار، گانی وغیرہ موجود ہوتی۔ یہ سب وہاں کی خواتین اپنے ہاتھوں سے بناتی تھیں۔ مرد حضرات سادی شلوار قمیض اور سر پر اونی ٹوپی پہنتے، جن پر پرندے کا پر صاف دکھائی دیتا۔ کیلاش میں گھر کے تمام فیصلے کرنے کا حق خواتین کو ہوتا ہے۔ انہیں منفرد مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ گھر کی دیکھ بھال، مویشیوں کی دیکھ بھال، کاشتکاری اور ہر قسم کا حساب کتاب انہی کے ذمہ ہوتا ہے۔ تعلیم کا کوئی اتنا خاص نظام نہ تھا، مگر لڑکیاں لڑکے شوق سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور گھر والوں کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے زیادہ تر چترال کا ہی رخ کرتے تھے، ورنہ پشاور یا دوسرے شہروں میں ان کی شادیوں سے لے کر اموات تک ہر رسم ہی انوکھی ہے۔ وہ اپنی رسموں کو کسی مذہب کی طرح فالو کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے شادیوں کی تو ان کی شادیاں ہماری شادیوں کی طرح چند روز میں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کی شادیوں کو ختم ہونے میں سال سے زیادہ کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اس وقت وہ وسیع و کشادہ بنے ایک کیلاشی کے گھر پر موجود تھے۔ آپ اپنی شادیوں کے متعلق بھی کچھ بتائیں نا، جیسے ہمارے یہاں مہندی، بارات اور ولیمہ ہوتا ہے، اس کے بعد مکلاوا، پھر شادی کا باقاعدہ اختتام ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں شادی کا طریقہ اور رسوم وغیرہ کیا ہے؟
رومی اور نمیر کب سے کچھ نہ کچھ پوچھ رہے تھے تو سنان نے بھی یہ بات پوچھتے ہوئے اپنا حصہ ڈالا۔ وہ مٹی کے صحن میں چارپائی پہ برجمان تھے، آس پاس بھی چند مرد حضرات برجمان تھے، جبکہ خواتین صحن میں ہی بنے کھلے کچن میں کھانے بنانے میں مصروف تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کیلاش میں لڑکے لڑکی کا میل جول برا نہیں سمجھا جاتا، یعنی اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے بات کری ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، پردے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ سنان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھا کہ وہاں کی لڑکیاں کیسی ہیں، ان کا طریقہ رہن سہن کیا ہے، وہ ان سے بے نیاز ہی رہا۔ بیٹا جی، ہمارے یہاں شادیاں کافی لمبے عرصے تک جاری رہتی ہیں۔ وہ لگ بھگ 50 برس کے آدمی تھے جنہیں وہ انکل کہہ کے مخاطب کر رہے تھے، جبکہ دوسری چارپائی پر دادا اور 27 سالہ پوتا بیٹھے تھے اور اس کے بچے اشتیاق سے ان تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارے یہاں لڑکی رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی جاتی ہے تو شادی کے چوتھے روز لڑکی کا ماموں اس کے سسرال جاتا ہے، جس پر اسے ایک بکری اور بندوق تحفتاً پیش کی جاتی ہے۔ پھر 2 مہینے بعد لڑکی والے سب لڑکی کے گھر جاتے ہیں تو ان کے لیے اچھا خاصا اہتمام کیا جاتا ہے، بکری ذبح کی جاتی ہے، تحائف دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مہینوں کے وقفے سے لڑکے والے لڑکی کی طرف جاتے ہیں، محلے سمیت، اور اسی طرح سے ان کی دعوت کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، تحائف بانٹے جاتے ہیں۔ وہ تینوں دلچسپی سے سنتے رہے، انہیں لگا کہ شاید یہاں پر شادی ختم ہو جاتی ہے، مگر نہیں، یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ جو بتا رہے تھے وہ مزید گویا ہوئے۔ اس کے بعد جب لڑکی حاملہ ہوتی ہے تو اسے ایک الگ گھر میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں اس کے جیسے ہی خواتین رہتی ہیں۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کیلاش میں پیدا ہونے والے بچے کو باشلانی کہتے ہیں۔ لڑکی واپس سسرال آتی ہے تو پھر سے ایک بار جشن منایا جاتا ہے۔ لڑکی والے پھر سے لڑکی کے سسرال آتے ہیں، کافی دھوم دھام ہوتی ہے۔ یہاں کی ایک شادی پر کم از کم 6 سے 7 لاکھ تو لازمی لگ جاتا ہے۔ وہ مسکرا کر بتاتے رہے، ایک اور خاص بات ہمارے کیلاشیوں کی، اور وہ یہ کہ لڑکا لڑکی زیادہ تر پسند کی شادی کرتے ہیں۔ کیلاش میں زیادہ تر شادیاں محبت کی شادیاں کہلاتی ہیں۔ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد گھر والے تصدیق کرتے ہیں کہ یہ دونوں محبت کرتے ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد ان کی شادی کروا دی جاتی ہے۔ انٹرسٹنگ، بے اختیار رومی کے منہ سے نکلا، جبکہ سنا نے اسے گھور کر دیکھا تھا کہ کیا خاص انٹرسٹنگ ہے یہ۔ ہاں، مگر ضروری نہیں تھا کہ ہر لڑکا لڑکی بھاگ کر ہی شادی کرے۔ کوئی نہیں بھاگنا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی، لیکن یہ بھی ایک طرح سے ہماری رسم ہی ہے بھاگ جانا۔ ہے نا عجیب، لیکن انٹرسٹنگ بھی۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اگر شادی شدہ عورت کبھی کوئی اور مرد پسند آ جاتا تو اسے اجازت تھی کہ اپنے شوہر سے الگ ہو جائے۔ اگر شادی شدہ عورت کو کوئی غیر مرد پسند آ جاتا تو اسے کوئی روک ٹوک نہیں تھی کہ وہ اس کو اپنا نہیں سکتی، لیکن مکمل علیحدگی یعنی طلاق اس صورت میں ہوتی ہی ہے جب تک وہ مرد جسے عورت چاہتی ہے عورت کے شوہر کو اتنی رقم ادا نہ کر دے جتنی شوہر نے بیوی پر خرچ کی ہو، یعنی شادی کا سارا خرچہ جو کہ 6 سے 7 لاکھ تک کیا جاتا ہے، اس سے ڈبل رقم مرد عورت کے شوہر کو ادا کرتے ہیں، تو بغیر الفاظ ادا کیے طلاق ہو جاتی ہے اور عورت اس مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ آئی ہیو نو کمنٹس، رومی نے ہونٹوں کو زبکی سے انداز میں مقفل کرتے ہوئے ہولے سے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے انہیں بتایا کہ یہاں ہر چیز پر خوشی منائی جاتی ہے، ان کے نزدیک ہر چیز کا مقصد خوشی ہی ہے، یہاں تک کہ کسی کی موت بھی۔ اچھا، میں نے سنا ہے کہ یہاں مردے کو بھی دفنانے کا طریقہ کار بھی الگ ہے۔ نمیر نے استفسار کیا، مگر وہ الگ کی جگہ عجیب بولتے بولتے رہ گیا۔ تو کیا مردوں کا ذکر لے کر بیٹھ گیا؟ رومی نے ٹھوکا دیا، جبکہ نمیر اس کی بات کو نظر انداز کیے سامنے بیٹھے انکل کی جانب بھی متوجہ رہا۔ انکل نے اس الگ طریقے والی بات پر سر کو اسپات میں جنبش دی۔ اصل میں کیلاش میں مردے کو بھی خوشی خوشی رخصت کیا جاتا تھا۔ ان کے نزدیک مرنے والا کسی اچھی جگہ جا رہا ہوتا ہے۔ ان کی موت کا بھی عجیب و غریب تہوار تھا۔ جب کوئی مر جاتا تو اسے وہ لوگ اپنی مخصوص جگہ چیسٹر خوان میں رکھتے تھے۔ مرد کی موت پر 3 دن تک 50 سے 100 بکریاں ذبح کی جاتی، جبکہ عورت کی موت پر 1 دن 50 سے 100 بکریوں کو ذبح کیا جاتا۔ اس کے بعد مرنے والے کو تابوت میں بند کر کے قبرستان لے جایا جاتا۔ میت کے گھر والے تابوت کے پاس بیٹھ کے سوگ مناتے، جبکہ دوسرے لوگ ڈھول کی تھاپ پر ناچتے گاتے تھے، ہاتھوں میں سرخ جھنڈے پکڑے ہوتے اور خوشی خوشی مردے کو دفناتے تھے۔ یہ واقعی مردے کو ہی رخصت کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ موت کا جشن۔ اوہ، اٹس ویری اسٹرینج، رومی نے کب کبھی لی۔ قدیم زمانے میں کیلاشی مردے کو لکڑی کی صندوق میں ڈال کر اگر لڑکا ہوتا تو اس کی استعمال کی چیزیں جیسے گھڑی، ٹوپی وغیرہ سب ساتھ ہی رکھتے، اور اگر لڑکی ہوتی تو اس کا پہنا ہوا زیور۔ مردے کے ایک ہاتھ میں گلیل رکھی جاتی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں چمڑے کا ایک کٹورا جس میں روٹی، بسکٹ اور دوسری کھانے کی چیزیں ہوتی۔ گلیل سے وہ لوگ ہتھیار مراد لیتے تھے، یعنی کوئی فرشتہ یا شیطان ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ یہاں رومی اپنا لقمہ دینے سے باز رہا، لیکن اس عجیب ترین رسم پر اس کا سر ضرور چکرا گیا تھا۔ مطلب سیریسلی ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ یہ کیلاشی اور ان کی عجیب سوچ، وہ صرف سوچ کر ہی رہ گیا
اور کٹورے میں کھانا رکھنے سے مراد مردے کو میدان عرفات یا کسی اور جگہ بھوک لگ جائے تو خالی ہاتھ نہ ہو۔ Is he serious? I mean, how can a dead person eat anything? کیا یہ سنجیدہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ایک مردہ کیسے کچھ کھا سکتا ہے؟ رومی بالآخر اپنے دوستوں سے بول ہی اٹھا، مگر گھر والے اتنے پڑھے لکھے نہ تھے تو جان نہ پائے کہ وہ کیا بولے۔ ہاں البتہ اردو ضرور جانتے تھے اور اردو میں ہی محو گفتگو تھے۔ Now Rumi, what can I say? It's Kailash culture. We have no right to say anything against their culture and traditionals. So keep quiet, okay? اب میں کیا کہہ سکتا ہوں رومی، یہ ان کا کلچر ہے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم ان کے کلچر اور روایات کے خلاف کچھ کہیں، سو تم چپ کر جاؤ۔ سنان نے رسان سے سمجھاتے ہوئے اسے چپ رہنے کا کہا تو وہ سمجھتے ہوئے واقعی چپ ہو گیا۔ اور ویسے بھی رومی، ہم یہاں ان کے کلچر کو اپنانے تھوڑی نہ آئے ہیں، صرف صحیح نالج لینے آئے ہیں، سو انٹرسٹ زیادہ اور حیرت کم ظاہر کرو۔ نمیر نے بھی سنان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ہاں تو ٹھیک ہے نا، چپ کر تو کیا ہوں۔ رومی نے منہ بسوڑتے ہوئے دھیرے سے جواب دیا، گڈ، تم چپ ہی رہو تو اچھا ہے۔ نمیر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں شاباشی دیتے ہوئے کہا، مردے کو صندوق میں بند کرنے کے بعد اس کی چارپائی اس کے اوپر رکھ دی جاتی تھی، لیکن کیلاشیوں کا مردے کو دفنانے کا طریقہ مختلف ہے۔ اب وہ لکڑی کے صندوق میں بند کرنے کے بجائے تابوت میں بند کر کے مٹی کے نیچے دفنا دیتے ہیں۔ وجہ یہ کہ پہلے لڑکی کے صندوق سے جانور مردے کی ہڈیوں کو کھا جاتے، زیور نکال پھینکتے، جبکہ آس پاس کے علاقوں میں بسنے والے لوگ بھی آ کر قیمتی چیزیں نکال کر لے جاتے، یا بارڈر کے پار سے لوگ چلے آتے، تو اب انہوں نے دفنانے کا نیا طریقہ اپنا لیا تھا۔ وہ لوگ کیلاش کی صدیوں پرانی قبرستان بھی گئے، جہاں پہ لکڑی کے صندوق کھلے پڑے تھے، جن میں گند، مٹی، ہڈیوں کا ڈھیر موجود تھا۔ زیور اور دیگر چیزوں سے معلوم ہوتا کہ کون سی قبر لڑکی کی ہے اور کون سی لڑکے کی۔ وہ قبر نہیں، اصل میں صندوق تھے، لیکن ان کے نزدیک قبر ہی کہلاتی، اور چھوٹے سے معلوم ہوتا کہ یہ بچے کی ہے۔ موت سے متعلق ان کی ایک اور دلچسپ رسم یہ تھی کہ اگر کوئی قریبی عزیز مر جائے تو آنے والے اگلے تہوار تک وہ سوگ مناتے، بھلے وہ تہوار 1 مہینے بعد ہو یا بھلے 6 مہینے بعد، مگر ان کا سوگ تب تک جاری ہی رہتا، اور وہ سوگ کچھ اس طرح ہوتا کہ تب تک وہ نہ بال کاٹتے، نہ ہی ناخن، اور نہ ہی شیو کرتے، اور جب تہوار آتا تو دیسی گھی، گوشت اور روٹی وغیرہ کھاتے پیتے، جشن مناتے، شیو کرواتے، ناخن بال کٹواتے اور باقاعدہ اس سوگ کا خاتمہ کرتے۔ وہ لوگ مزید جاننا چاہتے تھے، مگر کھانا بن چکا تھا، اس لیے سوچا کہ کھانے کے بعد آرام سے پوچھا جائے۔ کھانے میں مٹی کے چولہے پر بنی سوکھی روٹی، جسے ہماری زبان میں پھلکے بھی کہتے ہیں، بکری کا گوشت، لسی اور بھنا ہوا مرغ تھا۔ کھانا بہت مزے کا تھا، انہوں نے سیر ہو کر کھایا، کچھ دیر ان کے مہمان خانے میں آرام کیا، اور پھر شام میں گھر سے نکل کر ایک کھلی جگہ پر چلے آئے، جہاں پیڑ کے نیچے بنی سیمنٹ کی بڑی سی سیٹ، یعنی بیٹھنے کی کھلی اونچی جگہ تھی۔ وہاں کئی کیلاشی بیٹھے تھے، وہ تینوں ان میں سے ایک نوجوان کے پاس آئے اور اردو میں بات کی، جس کا اس نے اردو میں ہی جواب دیا۔ اردو تو صاف تھی، مگر لہجہ خاصی کیلاشی۔ انہیں بس یہی جاننا تھا کہ وہ اردو جانتا ہے یا نہیں، سو پتہ لگتے ہی وہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور چند باتوں کے بعد ان کے تہواروں کے متعلق آگاہی حاصل کرنے لگے، جنہیں دیکھنے لوگ نہ صرف پاکستان کے اندر سے بلکہ دور دراز سے آتے تھے۔ کیلاش میں 4 بڑے اور 4 چھوٹے تہوار منائے جاتے ہیں۔ چلم جوش کو 13 مئی سے 16 مئی تک منایا جاتا، یہ بہار کی آمد یعنی پھولوں کے کھلنے کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ اچل، جو کہ 20 اگست سے 22 اگست تک منایا جاتا، اور یہ گندم کی کٹائی کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ سب سے بڑا چاو موس، وہ پرانے سال کو الوداع کہنے اور نئے سال کی آمد کی خوشی میں 15 دسمبر سے 22 دسمبر تک منایا جاتا ہے۔ اور ایک تہوار پو ہے، جو پریر میں ہوتا ہے، جو کہ اتنی مقبولیت نہیں رکھتا۔ چلم جوش اور چاو موس بڑے تہواروں میں سے ایک ہے۔ چلم جوش بمبوریت میں ہر سال موسم بہار کی آمد پر منایا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے رنگ برنگ اور مشہور تہواروں میں سب سے زیادہ شہرت کا حامل ہے۔ رنگ برنگے لباس پہنے بچے، بوڑھے، خواتین و مرد بمبوریت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ مئی کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہاں ہر طرف سبزہ دکھائی دینے لگ جاتا ہے، ہر طرف خوشبوؤں کا ڈیرا ہوتا ہے۔ ندیوں اور دریاؤں میں برف کا پگھلتا پانی معجزن ہوتا ہے۔ پہاڑوں پر اور سب جنگلات کے بیچوں بیچ برفانی شیشوں سے روشنی منعکس ہوتی ہے۔ یہ تمام مناظر وادی کو مزید پرکشش بنا دیتے ہیں۔ اس دن خاص کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ تہوار کے پہلے دن آپس میں بکری کا دودھ بانٹا جاتا ہے، جسے بزرگ حضرات ہی اکٹھا کرتے ہیں، پھر اسے مقررہ جگہ پر لایا جاتا ہے، اور عام افراد دودھ کے حصول کے لیے قطاروں میں لگ کر انتظار کرتے ہیں۔ اس دودھ کو تبرک سمجھا جاتا ہے، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم 1 گھونٹ دودھ تو وہ لازمی پئیں۔ یہ دودھ پہلے نومولود بچوں کو دیا جاتا ہے، پھر دوسرے بچوں کی باری آتی ہے، پھر نوجوان، پھر جوان، اور آخر میں بوڑھوں کی۔ تمام لوگوں میں دودھ تقسیم کر کے پھر باقاعدہ اس تہوار کا افتتاح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قبیلے کے لوگ کھلے میدان میں کھانا پکاتے ہیں، جس میں ہر قسم کے آٹے کی روٹی کے علاوہ تمام میوہ جات، بسکٹ وغیرہ، اور ایک خاص قسم کی ڈش
جسے کئی کہتے ہیں وہ شروع ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد تمام لوگ مذہبی مقام جسٹی خان کے سامنے سے گزر کر ایک مخصوص میدان میں آتے ہیں جہاں خواتین ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتی ہیں اور مرد حضرات اور سیاح اس منظر کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ یہ عمل شام ڈھلے تک جاری رہتا ہے، پھر جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی جشن جاری رہتا ہے۔ تیسرا اور آخری دن انتہائی اہم ہوتا ہے۔ دوپہر کو جب کیلاش گاؤں ایک میدان میں جمع ہوتا ہے تو خواتین پھر سے رقص کرتی ہیں۔ اس وقت مذہبی پیشوا ہاتھوں میں سبز پودوں کی شاخ لیے میدان میں آتے ہیں۔ تمام خواتین انہیں سلامی پیش کرتی ہیں۔ یہ تہوار موقع محبت کا کھلم کھلا اظہار بھی ہے۔ اس موقع پر محبت کرنے والے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، وہ ہاتھ تھامتے ہیں اور شادی کا اعلان کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ تہوار میں موجود شرکا تہوار کے اختتام کے بعد جوڑے کے گھر جا کر ان کے گھر والوں کو مبارکباد دیتے ہیں، پھر بڑوں کی باقاعدہ تفتیش کے بعد ان کی شادی کی جاتی ہے۔ اس تہوار میں لڑکا لڑکی نہ صرف اپنا جیون ساتھی منتخب کرتے ہیں بلکہ جو پہلے سے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس موقع پر شادی کی رسم ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سال کے آخری مہینے دسمبر میں چاموس تہوار منایا جاتا ہے جو ایک طرح سے نئے سال کی آمد کی خوشی ظاہر کرتا ہے۔ اس تہوار کو عبادت اور ثقافت کا اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ اس میں لوگ آٹے سے جانور بنا کر اسے آگ پر سینکتے اور ڈیکوریشن پیسز کے طور پر پیش کرتے۔ چاموس بنیادی طور پر یاد کرنے کا تہوار ہے۔ چاموس کا مطلب ہے چار پیغام، یعنی چار حصے۔ پہلے حصے میں وادی کے بزرگ اکٹھے ہو کر ان گھروں میں جاتے ہیں جہاں اس سال کے دوران اموات ہوئی ہوتی ہیں۔ ان گھروں میں وہ بزرگ خاص رسم ادا کرتے ہیں جس سے ان کی سوگ کو ختم کیا جاتا ہے، کیونکہ کیلاشیوں کا ماننا ہے کہ سوگ کے دوران عبادت نہیں ہو سکتی۔ نہ ہی خواتین شوق لباس زیب تن کر سکتی ہیں، نہ ناچ سکتی ہیں، نہ گا سکتی ہیں، مگر سوگ کے ختم ہوتے ہی یہ پابندی ان پر سے ہٹ جاتی ہے۔ اٹس آلسو ویری انٹرسٹنگ۔ یہ بھی انٹرسٹنگ ہے قسم سے، رومی نے آنکھیں گھماتے ہوئے کچھ بورنگ سے انداز میں کہا تھا۔ واٹس یور پرابلم رومی؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے رومی؟ نمیر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کیا۔ یو سیڈ ٹو می آئی ہیو ٹو شو سم انٹرسٹ سو آئی ایم شوئنگ۔ تم نے ہی تو مجھ سے کہا تھا کہ مجھے کچھ دلچسپی ظاہر کرنی چاہیے، سو بس وہی ظاہر کر رہا ہوں۔ رومی نے کندھے اچکاتے ہوئے دھیرے سے کہا، جسٹ کیپ کوائٹ اینڈ لسن ٹو ہم۔ چپ رہو اور اسے سنو۔ نمیر نے کھڑے ہوتے رومی کو پھر سے بٹھاتے ہوئے کہا، خاموشی سے سنو، تہوار نہ ہوا کوئی لیکچر ہو گیا۔ رومی نے خود سے ناک سکیڑتے ہوئے بڑبڑایا اور سننے لگا تو سنان نے چتونوں سے اسے گھورا۔ دوسرے حصے میں کیلاش کی عبادت گاہوں کو مختلف تحریروں سے سجایا جاتا ہے۔ تیسرے حصے میں 3 دن تک قربانی کی جاتی ہے، جبکہ چوتھے اور آخری حصے میں عبادت اور نئے سال کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ تہوار میں یہ لوگ مختلف قسم کے گیت گاتے ہیں، کوئی مذہبی، کوئی کلچر سے متعلق تو کوئی ہسٹری سے۔ چند گیت ایسے بھی تھے جو یہ لوگ ریڈ کافروں کی یاد کے طور پر گاتے تھے۔ اصل میں پرانے کافرستان میں ایک قبیلہ تھا جسے ریڈ یعنی سرخ کافر کہتے تھے۔ 1938 میں ان تمام ریڈ کافروں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے کچھ گیت تھے جو اسلام کی قبولیت کے بعد انہوں نے تو ترک کر دیے، مگر وہ گیت کیلاشیوں کے پاس رہ گئے، یعنی کہ ان میں منتقل ہو گئے۔ وہ اپنے تہواروں پر ان کے گیت بھی گنگناتے تھے۔ کیلاشیوں کی ہسٹری ویسے ہے تو کافی دلچسپ۔ تمام تہواروں کے متعلق جاننے کی بات سنا نے دونوں سے کہا، جس پر رومی ہاں کچھ زیادہ ہی کہہ کر رخ پھیر کیا، جبکہ نمیر نے اتفاق کیا۔ شکر ہے ہم ان کے تہوار کے دنوں میں نہیں آئے، ورنہ جو سنا ہے وہ دیکھ کر تو میں مزید پاگل ہو جاتا۔ رومی سوچ کر رہ گیا۔ رات میں آگ جلا کر وہ انہی لوگوں کے ساتھ ایک کھلے میدان میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ رات کا کھانا بھی وہیں کھایا اور پھر 10 کے قریب ریسٹ ہاؤس میں چلے گئے۔ صبح کا ناشتہ انہیں گھر والوں نے اپنی طرف رکھا تھا، سو وہ صبح 9 کے قریب ان کے گھر چلے گئے اور پائے کے ساتھ میدے کی موٹی روٹی کا ناشتہ کیا۔ بلا شبہ وادی کیلاش کا سفر اور قیام ان کے لیے بہت دلچسپ اور انوکھا رہا تھا۔ ان تینوں نے اس سے پہلے ایک ساتھ کئی ٹور انجوائے کیے، مگر ایسا مزہ کبھی نہ آیا جو چترال اور کیلاش میں رہ کر آ رہا تھا، مگر ابھی ان کا چترال ٹور باقی تھا۔ نمیر، تجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنا ہیرو اپنا دل و دماغ کہیں اور چھوڑ آیا ہے؟ رومی نے گمسم چلتے سنان کو دیکھ کر دانستہ نمیر سے کہا۔ وہ لوگ پہاڑ پر جانے کا ارادہ ترک کر چکے تھے اور اب گھر کی راستے کی طرف رواں تھے۔ جیسے کہ کدھر رومی؟ نمیر نے بھی جان بوجھ کر پوچھا۔ جیسے کہ پہاڑ پر۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ تم دونوں کے جو دل میں آتا ہے سوچو، میں تم دونوں کے ساتھ چل ہی نہیں رہا۔ سنان تیکھے انداز میں انہیں سناتا اپنی رفتار تیز کرتا ان سے کہیں آگے نکل گیا۔ ارے رک تو صحیح میرے مجنوں۔ نمیر نے وہیں سے ہانک لگائی اور پھر دونوں نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی۔ شام ہونے میں ابھی کافی وقت پڑا تھا اور کتنا وقت وہ زلیخا کے پاس ہی لگا آئے تھے۔ ارے رک جا، گھر جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، چلو چشمے پر چلتے ہیں۔ نمیر نے ایک بار پھر سے پکارا۔ رومی تو فوراً رضامند ہو گیا، مگر آگے چل کر سنان کو بھی منانا تھا۔
कुछ ही देर बाद वो करीबी चश्मे पर पहुंच चुके थे। सनान का मूड भी कदरे खुशगवार था। चश्मे का पानी बहुत मीठा और शफाफ था, ठंडा इतना कि हाथ लगा ही न लगे, मगर फिर भी उन्होंने चंद घूंट लिए और पीकर जैसे सुकून उतर आया हो सीने में। चश्मे के इर्द गिर्द की सारी जगह गीली और बहुत खनकी भरी थी। कुछ चश्मे के आसपास की जगह सब्जा ही सब्जा था, इसलिए जमीन से सर्द लहरें बाहर निकलने को बेचैन थी। यहाँ आकर उन्हें शिद्दत से एक और जैकेट की कमी महसूस हुई थी। सना ने यहाँ के खूबसूरत नज़ारे और चश्मे के पास की कुछ तस्वीर और वीडियोस बनाई। नुमैर तो अक्सर ही यहाँ रहने आता था, उसके लिए ये जगह नई नहीं थी, मगर सनान और रूमी को ये और तमाम जगहें बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। उनका दिल चाहता था यहीं रुक जाए। रूमी को कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगती थी और उसकी इसी हालत का फ़ायदा उठाते हुए नुमैर ने जानबूझकर चश्मे का कुछ पानी लिया और हाथों का प्याला बनाते हुए उसमें जमा करने के बाद उसकी जानिब उछाल दिया। रूमी एकदम से हड़बड़ाकर पीछे हटा, पानी सीधा उसके चेहरे पर पड़ा था। मुझसे चालाकियां तुझे अभी बताता हूँ। उसने भी जवाबन पानी नुमैर की तरफ उछाला, मगर नुमैर की चालाकी अभी बाकी थी। वो बड़ी महारत से नीचे झुक गया और पानी सीधा मुस्कुराते हुए सनान के चेहरे को तर कर गया। मुस्कुराहट एकदम गायब हुई। वो जो उस ठंडी जगह से दूर हटने का सोच रहा था और सर्द हमले पर बौखला ही गया। रूमी, तेरा जवाबी हमला तो नाकाम हो गया बेटा, नुमैर ने बदतसी दिखाते हुए कहा। तो रूमी सनान की घुरियों को देखते हुए संजीदगी से नुमैर से एक बार फिर बदला लेने के लिए पानी लिए उसके पीछे भागा। नुमैर उसे अपनी जानी बाधा देख पहले ही दौड़ लगा चुका था और उन दोनों को भागता देख सनान भी इख्तियार हंस पड़ा और उसी दौरान उसका मोबाइल बजा। देखने पर मालूम हुआ कि अरूसा मॉम की कॉल है। उसने कॉल अटेंड की और मोबाइल कान से लगाया तो अरूसा बेचैनी से बोली, सनान कब तक आ रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है तुम्हारी मॉम तुमसे किस कदर उदास हो गई है? बस बेटा अब जल्दी से आ जाओ, फिर मिल बैठकर बहुत सी बातें भी करनी है। वो अच्छे से जानता था कि उसकी मॉम का कितना दिल उदास है और कौन सी बातें हैं जो मिल बैठकर करनी है। आजकल वो सनान की शादी के पीछे पड़ी हुई थी और लड़की भी पसंद कर रखी थी, जिससे शादी के लिए वो कतई तौर पर राजी न था, मगर वो भी बज़िद थी कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ रुशैल से। रुशैल उनकी दोस्त की बेटी, बिजनेस और जायदाद की इकलौती वारिस, मगर सनान को वो लड़की एक आंख नहीं पाती थी। सनान के नज़दीक उसे पहनने ओढ़ने का कोई ढंग नहीं था, लेकिन बकौल रूसा गाजी के उसे ड्रेसिंग के बहुत सेंस है। आजकल की लड़कियों की तरह हर नए रंग में ढल जाना आता है उसे। बोल्ड है, खूबसूरत है, इंडिपेंडेंट है, जायदाद और बिजनेस की इकलौती वारिस है, और तुम्हें क्या चाहिए? और सबसे बढ़कर तुम्हें चाहती भी है। रुशैल जैसी लड़की तो हर लड़की का आइडियल है, मगर सनान किसी सूरत उससे शादी के लिए राजी नहीं था। इसलिए उन सारी बातों पर, खास कर आइडियल वाली बात पे ये कहकर वो मेरा आइडियल हरगिज नहीं हो सकती, उन्हें टाल देता। मगर अरूसा गाजी इतनी आसानी से टलने वाली औरतों में से नहीं थी। उन्होंने आज तक हर फैसला फ़ायदा और नुकसान देखकर ही किया था, न कि किसी का भला सोच के। हत्ता कि उन्होंने अपनी शादी भी वहाँ की जहाँ वो राज कर सकें, अपनी मर्जी के मुताबिक एक अलग दुनिया कायम कर सकें, क्योंकि उन्हें शुरू से राज करने की आदत जो थी। हसरतों को अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कभी जगह बनाने ही ना दी, और अब उस ज़िद को जो वो हमेशा से हर मामले में करती आई थी, अपने बच्चों पर भी थोपने लगे। सनान, वैसे रुशैल भी तुम्हें बहुत याद करती है, पता है? आज आई थी और कहने लगी कि तुम्हारे बगैर ये घर सोना सोना सा लगता है। मैंने कहा, जब तुम इस घर में हमेशा के लिए आ जाओगी ना, तो देखना मेरा बेटा इतने दिनों के लिए तो क्या, ज़रा सी देर भी उस घर से नहीं निकलने वाला। आखिर को इतनी हसीन बीवी। मॉम, इस वक्त मैं दोस्तों के साथ हूँ, मसरूफ़ हूँ, फिर बात करूँगा। मसरूफियत तो एक बहाना था, उसे तो बस इस मौजू से जान छुड़वानी थी, जो कि फ़िलहाल उससे फ़ोन बंद करके छुड़वा ली। क्या भाई हीरो, ये माथे पर शिकने क्यों नमदार हो गई? नुमैर ने उसके पास आते हुए पूछा। शायद रूमी से जान खलासी हो चुकी थी। कुछ नहीं यार, तुम लोग बताओ, अब आगे कहाँ जाने का प्लान है? सनान मोम की वही पुरानी बातें अब क्या दोहराता, जो कि वो दोनों पहले से ही जानते थे। अब हमारा इरादा गरम चश्मे की तरफ जाने का है, इसके लिए हमें मस्तूर जाना है। सो उठो अब, शाबाश। नुमैर ने उसे अपने अगले प्लान से आगाह किया। तमाम प्लान वो और रूमी ही तरतीब देते। नुमैर उसे तमाम जगहों का बताता और वो फैसला करता कि पहले कहाँ जाना है और बाद में कहाँ, जबकि सनान उन दोनों पर ही इन्हिसार कर रहा था। हाँ, ड्राइविंग का फरीज़ा वो खुद सर अंजाम देता था। गरम चश्मा की तरफ जाते हुए रास्ते में दरिया थे। दो अलग दरियाओं का पानी एक लाइन में साथ साथ बह रहा था, मगर एक दूसरे में बिल्कुल गटमट नहीं हो रहा था। दोनों का रंग मुख्तलिफ था, एक सब्ज, दूसरा ग्रे। ये मंजर बहुत ही दिलकश था। ठंडे पानी के चश्मे तो उन्होंने देख लिए, मगर अब वो गर्म पानी के चश्मे पे आए थे। जिस इलाके में वो आए थे, ये वहाँ का एक ही चश्मा था। ठंडे पानी का कोई चश्मा उस इलाके में ना था। ये वहाँ का मशहूर और वाहिद ऐसा चश्मा था जो गर्म था। उस चश्मे का नाम तिब्बत मशहूर था, मगर लोग उसके गर्म होने की वजह से उसे गर्म चश्मा कहते थे, और फिर उस चश्मे की बिना पर ही उस इलाके का नाम गर्म चश्मा पड़ गया।
यहाँ आकर उन्हें काफ़ी सुकून मिला और जो एक जैकेट की कमी ठंडे चश्मे पर शिद्दत से महसूस हो रही थी, अब जैसे पूरी हो गई। जिस्म को जैसे राहत से मिली। चश्मे का पानी गर्म उबलता हुआ नहीं था, मगर इतना गर्म ज़रूर था कि चंद मिनट से ज़्यादा कोई हाथ न रख सके। सनान को उस चश्मे ने इतना अट्रैक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसके गर्म होने की वजह ये थी कि करीब के ही एक पहाड़ में गर्म लावा था, जिससे हर साल गर्म पानी निकलता था और वो पानी उस चश्मे तक पहुंचता था। और ये कोई हैरत अंगेज बात न थी। हाँ, जो ये बात नहीं जानते थे उनके लिए ज़रूर दिलचस्प था ये चश्मा। रूमी, सनान, पता है इस चश्मे की खास बात क्या है? नुमैर ने उन दोनों को मुखातिब किया। यहाँ लोग दूर दूर से न सिर्फ इसे देखने आते हैं, बल्कि यहाँ आने का मकसद कई बीमारियों से छपा भी है, जिनमें खास कर जल्द की बीमारी है। क्या वाकई ये सच है? रूमी ने इस्तजाब से पूछा। मैंने आजमाया नहीं है, सुना ही है। मेरे दादा भी यही कहते हैं, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर तस्लीम भी करते हैं कि ये सच है। ये तो अच्छी बात है, फिर तो सनान के जख्म को इसी पानी से धोना चाहिए। रूमी ने नुमैर को आंख मारते हुए कहा। हाँ हाँ, बल्कि अभी धो लेता है। नुमैर ने भी उसे तंग करने की खातिर कहा, मगर सनान ने सुनते ही बाजू छुपा लिया। सोचना भी मत कि आप मैं पानी में हाथ भी डालूंगा, चाहे ये कितना ही गर्म क्यों ना हो। तुम लोग भी बाज ही रहो। उंगली उठाकर वार्न किया गया। सहम के जिक्र पर उसे वो निस्वानी लम्स फिर से अपने बाजू पर महसूस होने लगा। अरे यार, तुम तो डर ही गए, मजाक कर रहे थे हम। नुमैर हंस पड़ा। चश्मे के इर्द गिर्द के व्यूज में अगर कोई मजे की चीज थी तो वो था इंजगान होटल, जो कि 1985 में तामीर हुआ। उसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। आज का दिन और भी खूबसूरत हो जाएगा अगर नुमैर हमें चिकन कढ़ाई बनाकर खिलाए। क्यों, क्या कहते हो रूमी? नुमैर मजे से खड़ा आंखें बंद किए खुद को छूती हवाओं को महसूस कर रहा था। जब समातों से सनान की आवाज़ टकराई तो उसने झट से आंखें खोली। क्या बात है सनान, यकीन मानो तुम अगर 2 मिनट और खामोश रहते तो यही बात मैं कह देता। रूमी के तो दिमाग में ही नुमैर के हाथों की कढ़ाई पक रही थी। और ये कढ़ाई मैं बनाऊंगा कहाँ? जरा ये भी बता दो नवाबजादो। नुमैर ने एक आबरू चुकाते हुए सवाल किया। मेरे भाई, बाजार से चिकन पकड़ और इंजगान होटल पहुंच। वहाँ किचन में इंतजार करें हम तुम्हारा, ओके? सना ने आसान हल बताया तो वो बगैर कोई बहस किए चिकन लेने चल पड़ा, मगर फिर रुका। खाना तुम भले मुझसे बनवा लो, मगर चाय तो बेटा हम तुम्हारे हाथ की ही पियेंगे। नुमैर सनान से मुखातिब था, क्योंकि उसके हाथ की चाय दोनों को ही बहुत पसंद थी। डन मेरे दोस्त, बस चाय का सामान ले आना। सनान फौरन से रजामंद हुआ तो नुमैर आगे बढ़ गया, जबकि वो दोनों होटल की जानिब जारी है।